بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنی اسلامی معلوماتی اور تعلیمی سیرت روشنی کے آغاز میں خوش آمدید کرتے ہیں، اور آج ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ کون سے معجزات آج مومنوں کو متاثر کرتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، ہر دور میں معجزات الہی قدرت اور رحمت کے اثار رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے عزدے کے سام میں تبدیل ہونے سے لے کر حضرت عیسیٰ کا نابینا افراد کو شفا دینے تک، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کا ٹکڑے ہو جانا تک، اس معجزات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور دلوں کو اس کی طاقت کے لیے بیدار کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے عظیم ترین معجزات کی کھوج کریں گے جو آج بھی مومنین کو متاثر کرتے رہتے ہیں، اور اس بات پر غور کریں گے کہ یہ الہی واقعات جدید دنیا میں ہمارے بھروسے، صبر اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کی سمجھ کو کس طرح تشکیل دے رہے ہیں۔ معجزات الہی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ عام واقعات نہیں بلکہ غیر معمولی اعمال ہیں جو اس کے حکم سے فطری ترتیب کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ وہ ایمان کو مضبوط کرنے، دلوں کی رہنمائی اور اپنے برگزیدہ انبیاء کی سچائی کی تصدیق کے لیے معجزات بھیجتا ہے۔ یہ معجزے صرف تاریخ تک محدود نہیں ہیں، ان کا پیغام اور اثر آج کے دور میں بھی مومنین کو متاثر کرتا رہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی انبیاء کے ذریعے کیے گئے لاتعداد معجزات درج ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا سانپ میں تبدیل ہونا اور بحیرہ احمر کا جدا ہونا سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الشرح آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے، پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ سمندر پر اپنی لاٹھی مارو تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بلند و بالا پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ یہ آیت مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی مکمل قدرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ سمندر کی تقسیم کا معجزہ محض بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ انسانیت کو یہ دلانے کے لیے تھا کہ خدا کی مدد تب آتی ہے جب کوئی اللہ پر دل سے بھروسہ کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے، جیسا کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 110 میں مذکور ہے، جس کا ترجمہ ہے، جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم نے میرے حکم سے مٹی سے پرندہ بنایا اور اس میں پھونک ماری تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن گیا۔ بیماروں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کا یہ عمل الہی رحمت کا ثبوت اور زندگی اور موت پر اللہ تعالیٰ کے حتمی قدرت کی یاد دہانی ہے۔ سب سے زیادہ پائیدار اور زندہ معجزہ خود قرآن پاک ہے۔ زمان و مکان کے لحاظ سے محدود دیگر معجزات کے برعکس قرآن پاک تمام نسلوں کے لیے ایک لازوال رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں انسانوں کو چیلنج کرتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ اگر تم سچے ہو۔ آج تک کوئی بھی انسان اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ قرآن پاک کی زبان، گہرائی اور علم الہی بے مثال ہے۔ ہر آیت عقل، سائنس اور روحانیت کو انسانی سمجھ سے بالاتر ظاہر کرتی ہے۔ آج مومنین کے لیے قرآن پاک ایک معجزہ کے طور پر کھڑا ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے اور زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معجزات سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے آپ کی نبوت کا بات کیا۔ ان میں سے چاند کا علیحدہ ہو جانا، 2 ٹکڑے ہو جانا ایک طاقتور واقعہ ہے، جس کا ذکر سورہ القمر آیت نمبر 1 میں کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ جب اہل مکہ نے ثبوت کا مطالبہ کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنی جگہ واپس آنے سے پہلے 2 الگ الگ حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے نشانی تھی جو اس پر شک کیا کرتے تھے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ایک اور قابل ذکر معجزہ اسرا اور معراج، رات کا سفر اور معراج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی مسجد احرام سے بیت المقدس میں مسجد اقصی تک پہنچایا اور پھر آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔
اس واقعہ کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں درج ہے، جس کا ترجمہ ہے پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد احرام سے دور کی مسجد تک لے گئی، جس کے گرد و نواح میں ہم نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ سفر نہ صرف دوری کا معجزہ تھا بلکہ ایک روحانی بلندی بھی تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ساتھ براہ راست رابطے کے ساتھ اعزاز حاصل کیا گیا تھا۔ آج بھی معجزات مومنوں کو لطیف اور گہرے تاریخوں سے متاثر کرتے ہیں۔ خود زندگی کا معجزہ انسانی تخلیق کی پیچیدگی اور فطرت میں توازن الہی کی روزانہ نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فصیلات آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے ہم ان کو اپنی نشانیاں افق اور ان کے اندر دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ جدید سائنس ان سچائیوں کو پردہ چاک کر رہی ہے جو 14 صدیوں قبل نازل ہونے والی قرآن پاک کی حکمت کی عکاسی کرتے ہیں۔ کائنات کی تشکیل، انسانی جنین کی نشو و نما اور تخلیق میں درستگی، یہ سب کلام الہی کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔ معجزات کا مقصد ایمان کو بدلنا نہیں بلکہ اس مضبوط کرنا ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے اور انسان کو سمجھ محدود ہے۔ سچے ایماندار تسلیم کرتے ہیں کہ دل کی ہر دھڑکن پر سائنس اور ہر جوابی دعا ایک زندہ معجزہ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معجزے دیکھنے کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، کیونکہ مومن کا دل ہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ایمان غیب کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ جب ایک مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اسے وجود کے ہر گوشے میں اس کی نشانیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ معجزے ماضی تک محدود نہیں ہیں، وہ ان لوگوں کی زندگیوں میں آشکار ہوتے رہتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے ذریعے ہدایت کا معجزہ ہو، شفا یابی کی رحمت ہو یا ہمیں روزانہ ملنے والی برکات ہوں، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی گواہی دیتا ہے۔ کسی معجزے کو پہچاننے کے لیے صرف ایمان سے بھرا دل اور مادی دنیا سے باہر دیکھنے والی آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ معجزات اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کوئی حد نہیں جانتی اور ان کی رحمت کوئی حد نہیں جانتی۔ ہر سانس، ہر جوابی دعا اور ہدایت کا ہر لمحہ ایمان کے لیے ایک زندہ معجزہ ہے۔ قرآن پاک سے لے کر تخلیق کے عجائبات تک آسمانی نشانیاں ہمیں گھیر رہی ہیں۔ آئیے ہم ان دیکھنے کے لیے اپنے دلوں کو کھولیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ہر چیز پر قابو پانے والے کے شکر گزار رہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ معجزات ہمارے اعتماد کی تجدید کرے، اللہ سے ہماری محبت کو مزید گہرا کریں اور ہمیں صبر، غور اور فکر اور اٹل امید کے ساتھ ایمان کے راستے پر چلنے کی ترغیب دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حافظ۔